أنت ربي ذو الجلال والإكرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آداب نور کے عزیز دوستو. ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں. پیارے دوستو، آج ہم ایسے دو اہم مسئلے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں جن سے اکثر ہم وابستہ ہوتے رہتے ہیں، جو اکثر ہماری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کی صحیح معلومات ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہ دونوں مسئلے اور ان کی صحیح معلومات جاننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. ہمارے عزیز ناظرین حضرات، ہمارے چینل آداب نور کی ویڈیو اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری جانب سے آگے اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ہمارے عزیز دوستو، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے وقت باتوں میں ہم مشغول رہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہنا ایک عام بات ہو گئی ہے. عوام تو عوام، بعض خواص اہل علم تک اس کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ حدیث شریف میں ہے جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتے ہیں اس پر خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. یہاں پر خاتمہ برا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اذان کے وقت اپنے باتوں میں مشغول رہتے ہیں یا اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور اذان کو دھیان سے نہیں سنتے اور اس کا جواب نہیں دیتے، تو ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت ان کا خاتمہ جو ہے برا ہو، یعنی کہ ان کا ایمان ختم ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے نہ سلام کریں، نہ سلام کا جواب دیں، نہ کوئی اور بات کریں. یہاں تک کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اگر اذان کی آواز آئے تو تلاوت روک دینی چاہیے اور اذان غور سے سنیں اور جواب دیں. راستہ چلتے وقت اگر اذان کی آواز آ جائے تو اتنی دیر تک ہمیں ایک سائیڈ میں کھڑے ہو جانا چاہیے اور دھیان سے اذان کو سن کر اس کا جواب دینا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک اذان کا جواب دے کر نبٹتے ہیں تو دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی اذان کا جواب دھیان سے دیں اور اب آگے ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اور دوسری اذانوں کا جواب دیں یا نہ دیں. اکثر یہ حالت مغرب کی اذان کے درمیان آتی ہے. اگر ہم چاہیں تو دوسری اذانوں کا بھی ہم جواب دے سکتے ہیں، لیکن پہلی اذان کا جواب دینا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. عام طور سے مسجدوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دو شخص آگے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک پچھلی صف میں اور دوسرا اس کے سامنے اگلی صف میں پڑھتا ہے. اگلی صف میں نماز پڑھنے والا پیچھے والے سے پہلے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر اس کی نماز ختم ہونے کا وہ انتظار کرتا رہتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ کب یہ پیچھے والا نمازی اپنی نماز مکمل کرے اور سلام پھیرے اور تب وہ وہاں سے ہٹے. وہ نمازی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس نمازی کے سامنے سے ہٹ جاؤں گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور نماز توڑنے کا گناہ جو ہے میرے اوپر آ جائے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی ہے. جب بھی ایسی حالت ہمارے سامنے کبھی موجود ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی نمازی کے آگے کھڑے ہیں جنہوں نے ابھی نماز مکمل نہیں کی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم نمازی کے دائیں جانب زیادہ ہیں تو ہمیں دائیں جانب کو نکل جانا چاہیے، اور اگر ہم نمازی کے بائیں جانب زیادہ ہیں تو ہمیں بائیں جانب کی طرف سے ہٹ جانا چاہیے. اس طریقے سے ہم جو ہے کبھی بھی نماز توڑنے کے گناہ میں نہیں آئیں گے. اسی طرح اگر ہم کسی نمازی کے بالکل بیچ میں ہی آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم دائیں جانب بھی ہٹ سکتے ہیں یا بائیں جانب بھی ہٹ کر جا سکتے ہیں. پیارے دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کبھی بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں اس کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن جب ایسی حالت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو
تو اس میں فرق سمجھ لینا چاہیے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، نہ کہ ہٹنا۔ لہذا جب کبھی بھی ہمارے یہ سامنے یہ معاملہ ہو کہ ہم نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور ہمارے پیچھے کوئی نمازی اپنا نماز ابھی مکمل کر رہا ہے، تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم دائیں جانب بھی ہٹ سکتے ہیں یا بائیں جانب بھی ہٹ سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بیان کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ گزرنے اور ہٹنے میں فرق ہے، اور گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کے سامنے ایک طرف سے آئیں اور دوسری طرف نکل جائیں، اور یہ یقیناً ناجائز اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر نمازی کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم کسی طرف اگر ہٹ جائیں تو یہ گزرنا نہیں بلکہ یہ ایک ہٹنا کہلائے گا، اور اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔